کنگ بڈھا میں عظیم الشان مدرسہ ابوذر میں مسجد ابوذر کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس موقع پر ملک بھر سے ممتاز علماء کرام اور معززین علاقہ کے کثیروں نے شرکت کی۔ ممتاز عالم دین علامہ محمد اصغر یزدانی نے تمام مہمانوں کا استقبال کیا اور اپنے خطبہ استقبالیہ میں اس علاقہ میں مسجد و مدرسہ کی ضرورت کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے تمام ان معززین کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے ہمیشہ ان کی سرپرستی کی ہے اور مدرسہ کے قیام کے حوالے سے ان سے تعاون کیا ہے۔ پروجیکٹ ہے اور قومی کام ہے، آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا۔ بنیاد ہم نے رکھی ہے، جہاں عزاداری کا مرکز کام ہے وہاں علمی مرکز بھی ہم چاہتے ہیں کہ کام بنے اور انشاءاللہ بنے گا۔ مدرسے کا آپ سارے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ مدرسہ جو ہے وہ بچیوں کا مدرسہ ہے، اس کے ساتھ اس کے کلاس روم بھی ہیں، اس کے آفیسز بھی ہیں، اور خاص طور پہ پہلا پروجیکٹ جو ہے وہ مسجد ہے۔ کاش یہ ہے کہ مسجد اگر وہاں پہ بن جائے اور اس کو آباد کر دیا جائے تو باقی معاملات جو ہیں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ ضرورت اس بات کی پتہ نہیں ہے کہ چائے بھی ہے، لیکن اگر خاص طور پر فیصل صاحب سے کہ دو چار منٹ وہ گفتگو فرمائیں اور علامہ صاحب نے وہ بھی باقی فریضے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ یہ مقدس کام ہر ایک انجام نہیں دے سکتا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب کا فرمان ہے کہ کچھ دنیا میں ایسے لوگ اللہ خلق فرماتا ہے جن کے ذمے اللہ مشکل ترین کام لگاتا ہے اور وہی مستحق ہوتے ہیں جو ان کاموں کو انجام دیں۔ الحمدللہ اس خطے میں اور اس علاقے میں گجرات کے اندر یزدانی صاحب اور ہم سارے یزدانی صاحب مولانا مختار نقوی صاحب بھی اور یہ 1 سارے مقدس شخصیت کا تشریف فرما ہیں۔ یہ لوگ آپ لوگوں کے لیے ان سے پہلے ان کے اساتذہ یہ لوگ نعمت عظمیٰ سے کم تر نہیں ہیں۔ آپ لوگ جو بھی ان کے درمیان رہتے ہیں ان کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ان کی قدر و قیمت اس طرح شاید آپ کے نزدیک نہ ہو۔ ہم جہاں رہے ہیں بہر یورپ میں آگے پیچھے جاتے ہیں جو لوگ ہمیں ملتے ہیں تو لوگ ہمیں ان کے کام ان کا تذکرہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، کہیں زیادہ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان جیسی شخصیات آپ کو عطا دی۔ اس سورہ واقعہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے ترجمے اور تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ آپ لوگ مصروف ہیں اور مصروف رہیں، انشاءاللہ پھر آگے بھی جانا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اس کے اندر 3 چیزیں جو ہیں ان کو اگر اس کو آپ پیغام سمجھیں، میسج سمجھیں، دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب میں آپ جتنے ہم حضرات یہاں بیٹھے ہیں، جب دنیا میں ایک انسان تشریف لاتا ہے اپنے ساتھ 3 چیزوں کو لاتا ہے۔ ایک جب آتا ہے روح کو اپنے ساتھ لاتا ہے، دوسرا جسم اپنے ساتھ لاتا ہے، تیسرا تعلقات اور روابط کو اپنے ساتھ لاتا ہے۔ تو یہ سورہ جو ہے ان 3 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے۔ جب حضرت انسان آتا ہے تو روح کو ساتھ لاتا ہے، وہ روح جو ایمان سے خالی ہو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ سب لوگ مومن ہیں، صاحبان ایمان ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو ایسے کام کرے جن کا لوگوں کو فائدہ ہو۔ مسجد کی تاسیس، مدرسے کی تاسیس، مساجد تمام چیزوں سے افضل ہے۔ اگر کوئی بندہ مسجد کی تاسیس کرتا ہے، چاہے وہ مدرسہ ہے، امام بارگاہ ہے، مدرسہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا گھر ہے، امام بارگاہ سید الشہداء جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے ان ہستیوں کو یہ عظمت اور رفعت عطا کی ہے
جناب سیدہ سید الشہداء امام صادق کو، تو اللہ نے یہ عظمت رفعت عطا کس لیے کی ہے؟ انہوں نے اللہ کے گھروں کو آباد کیا ہے، اللہ کا تذکرہ کیا ہے، اللہ کی کتاب کو ہم تک پہنچایا ہے۔ لے آنے والے پیغمبر اسلام تھے، جبرائیل کے ذریعے نازل کی گئی، پھر اس کی حفاظت اور اس کی تشریح، اور آج تک ہم خوش قسمت ہیں کہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے امام اس وقت بھی موجود ہیں پردہ غیبت میں۔ تو لہٰذا یہ کام صاحبان ایمان کرتے ہیں۔ مساجد کی تاسیس، مسجد ایک ایسا گھر ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم میں بھی ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنے والوں کا کیا درجہ ہے، احادیث کے اندر بھی حتیٰ چند پتھر اکٹھے کر کے رکھ دیں تو اس کا کیا درجہ ہے۔ یہ جائے کہ آپ اتنی بڑی مسجد بنائیں جس میں کم از کم سینکڑوں، ہزاروں میں نہ کہوں تو سینکڑوں لوگ جہاں جا کے نماز پڑھیں اور سجدہ دیں، تو اس کا تذکرہ، اس کا ثواب اور اس کی عظمت اور اس کا مقام جو ہے اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ مدارس دینیہ۔ مدارس دینیہ کے بارے میں جو قدم یزدانی صاحب نے یہاں اٹھایا، ابھی پہلے لڑکوں کے مدرسے تھے، اب لڑکیوں کا مدرسہ بنانے جا رہے ہیں۔ ایت اللہ سستانی دو مراجع، ایک مرجع دنیا سے چلے گئے ہیں اور جن کی وجہ سے یہ امام آج بعظمت ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھے، اور ایک ابھی اس وقت مرجع موجود ہے۔ جب آغا سستانی سے پوچھا گیا کہ کہیں امام بارگاہ اور مدرسہ بنانا ہو تو کس کو بنایا جائے پہلے، 3 مرتبہ انہوں نے کہا مدرسہ مدرسہ مدرسہ، پھر کہا امام بارگاہ۔ لوگوں نے پوچھا آغا وجہ کیا ہے؟ کہا اگر مدرسہ نہیں ہوگا تو امام بارگاہ کو آباد کون کرے گا؟ مدارس کیا ہیں؟ ہماری فیکٹریاں ہیں جہاں سے ایک طلباء کی کھیپ نکلتی ہے جو پڑھ کے جاتے ہیں، امام بارگاہوں کو آباد کرتے ہیں، ان کی آباد کاری کا سبب بنتے ہیں۔ اور مدارس بھی امام بارگاہ بن سکتے ہیں، مجلس بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں الگ سے ایک عمارت ہو امام بارگاہ کی۔ اسی مدرسے کے اندر بھی آپ کیا ہے، دینی تعلیم جہاں ہو رہی ہے وہاں مجالس سید الشہداء بھی وہاں ہو سکتی ہے مدارس کے اندر۔ تو مدرسے کی اہمیت زیادہ ہے، اور لڑکیوں کے مدرسے کی اہمیت اس سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ کیونکہ لڑکی جو ہے جب دنیا میں آتی ہے تو وہ بیٹی ہے، پھر ایک عرصے کے بعد وہ ماں بنتی ہے۔ جب ماں بن جاتی ہے تو اس کی گود جو ہے تربیت گاہ ہوتی ہے، اس کی گود کے اندر بچے جو ہے تربیت حاصل کرتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے کہ کہا کہ کبھی کسی عورت کو کم تر نہ سمجھو، عورتیں وہ ہیں جن کی گود میں پلنے والے بچے یا نبی بنتے ہیں یا امام بنتے ہیں۔ انبیاء رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک ماں کی گود کا نتیجہ ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی ایک ماں کی گود کا نتیجہ ہے۔ تو مائیں جو ہیں اگر مقدس ہوں تو بچے مقدس دنیا میں آتے ہیں۔ یہ تو انبیاء کی مثال تھی۔ اگر دنیا میں دیکھیں تو ایسی شخصیات ہیں جن میں شیخ انصاری کے کچھ واقعات، ان کے حالات زندگی میں دیکھ رہا تھا، علماء نجف سے موجود ہیں، یہ بھی یقیناً جانتے ہوں گے۔ تو نقل ہوا ہے کہ ان کی ماں سے کسی نے کہا کہ آپ کا بیٹا اتنا باعظمت کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو تعجب کرتی ہوں اس بات پہ کہ اللہ اگر اس کو نبوت بھی دیتا وہ بھی کم تر تھی، جو میں نے اس کی پرورش پہ کام کیا ہے۔ پوچھا کیا کیا ہے؟ کہا آج تک لقمہ حرام نہیں کھایا، آج تک میں نے اس بچے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ تو تب یہ شیخ انصاری بنا ہے، تب یہ اس مقام پہ فائز ہوا ہے۔ تو لہٰذا ماں اگر باعظمت ہو، اگر بچیوں کی ہم کردار سازی کر سکیں، اگر بچیوں کو ہم تعلیم دے سکیں اور بچیوں کو وہاں لے جائیں جہاں ہمیں ضرورت ہے، تو وہیں سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ معاشرے تباہ برباد جو ہے عورتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ٹھیک بھی عورتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر عورت گھر میں باعظمت ہو تو گھر باعظمت ہوتا ہے، باشرف ہوتا ہے۔ اگر عورت گھر میں باعظمت نہ ہو تو اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ویرانہ ہی ویرانہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں، جو ٹی وی چینل کے اندر دیکھتے ہیں، الحمدللہ کچھ تو بند کر دیے ہیں، مارننگ شو اچھا ہوا ہے، تو باقی چل رہے ہیں۔ تو یہ سارے فساد اور ان چیزوں کا مرکز ہے جہاں سے لوگ جو ہیں بدی کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اقدام ہے آپ کے علاقے میں۔ ہم بھی جو کچھ کر سکیں، جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا ہے، نہ جہاں کنگ میں بلکہ پورے اس علاقے میں دو بزرگ لوگ یہاں موجود ہیں، باقی بھی علماء کرام موجود ہیں، ان کے شاگرد
جہاں جہاں اس طرح کے اقدام ہوں، البتہ ضرورت ہو، یہ نہیں ہو کہ مدرسے میں مدرسہ ہو، اس میں تو طالب علم نہ ہو تو پھر اس کا بھی فائدہ نہیں ہے، ضرورت بھی ہو، طالب علم بھی آئیں، ان کو لایا جائے، تو انشاءاللہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ضرور اس کی مدد کریں گے۔ تو اس کے بعد والی چیز 3 چیزیں تھیں۔ پہلی، جب انسان آتا ہے روح کو لے کے آتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جب انسان آتا ہے جسم کو لے کے آتا ہے۔ جب جسم کو لے کے آتا ہے، جسم کے کچھ تقاضے ہیں، جہاں کھانا پینا ہے، لباس کا پہننا ہے، اچھا مکان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے لیے کچھ اور بھی تقاضے، کچھ اور بھی چیزیں معین کی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جسم اس وقت تک بیکار ہے جب تک یہ اس جسم سے الہی کام نہ لیے جائیں۔ عبادت فقط نماز کا نام نہیں ہے، روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، حج کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ 10 جو فروع دین ہے، یقیناً ان پہ عمل ہونا چاہیے۔ اگر آپ 10 فروع دین پہ عمل کریں تو آپ اپنے خاندان کے حقوق کو چھوڑ دیں، بچوں کے حقوق کو چھوڑ دیں، لوگوں پہ توجہ نہ دیں، لوگ معاشرے پہ توجہ نہ دیں، تو ان فروع دین کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنے تئیں ہو سکتا ہے مطمئن ہو، لیکن ہو سکتا ہے یہی سبب بنے جہنم میں لے جانے کا۔ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی گئے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، لیکن گھر میں آپ بد اخلاق ہیں، بچی آپ کی ٹھیک نہیں ہے، بچے آپ کے ٹھیک نہیں ہیں، معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ بیکار جائیں گی، اور آپ لوگ وہاں جب جائیں گے تو کہیں گے بارے اللہ ہم تو نمازی تھے، یہ تھے، اللہ کہے گا یہ کیا ہوا؟ روایات کے اندر ہے، قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن آپ لوگ حساب کتاب ہو جائے گا، آخری جگہ پہ کہیں گے روکو ان سے، ابھی کچھ اور بھی پوچھنا ہے۔ جہاں ذاکرین آپ کو کہتے ہیں کہ ولایت امیر المومنین پوچھی جائے گی، یقیناً پوچھی جائے گی، لیکن یہ پوچھا جائے گا کہ کچھ امانتیں ہم نے آپ کے سپرد کی تھی، ان کے بارے میں بتاؤ۔ کہا جائے گا وہ امانتیں کیا ہیں؟ کہا جائے گا اولاد ہم نے آپ کو دی تھی، بتاؤ ان سے متعلق آپ لوگوں نے کیا کیا ہے۔ تو وہاں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، ہم فارغ نہیں تھے، ہم نے کسی دینی مدرسہ میں نہیں رہ گئے۔ اب جہاں معاشرے میں یہ بات اب الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بچہ ناکارہ ہو اس کو مدرسے میں بھیج دو، جو گھر میں نہ پڑھتا ہو، جو غریب ہو اس کو بھیج دو۔ یہ نہیں ہے، آپ بہترین بچے کو بھیجیں تاکہ بہترین عالم بنے، بہترین وہ کیا ہے؟ لیڈر بنے، وہ جا کے لوگوں کی تربیت کرے۔ جتنا وہ طاقتور ہوگا بچہ، اتنی طاقت سے تبلیغ دین کرے گا۔ جتنا کمزور ہوگا تبلیغ نہیں کر سکے گا۔ ہو سکتا ہے لوگوں کا محتاج ہو، مانگنے پہ مجبور ہو جائے، لوگوں کے مطلب کا دین بتانا شروع کر دیں۔ یہاں ہیں بہت سارے لوگ ہیں تو لوگوں کے ان کے استاد چلتے ہیں، جہاں ملوک کا لوگوں کا دین ہے وہی اس کا دین ہوتا ہے، جو ان کا دین ہے ان کے دین کے ساتھ چلتے ہیں۔ لہٰذا ایسے بچے بھیجیں جو کیا ہیں؟ دین مبین اسلام کو جب یعنی اس کی تعلیم کو مکمل کریں تو اسی طرح شفاف طریقے سے پہنچائیں جس طرح دین کہتا ہے۔ دوسری چیز، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو ایک جسم لے کے آتا ہے، اس کے لیے اعمال کی ضرورت ہے، ان میں سے اعمال صالح ان کی ضرورت ہے، اچھے اعمال کرنے کی، اچھا کام کرنے کی، تربیت کرنے کی۔ تیسری چیز، جب بچہ دنیا میں آتا ہے انسان تو روابط اور تعلقات لے کے آتا ہے، تو وہ انسان صاحب عفت اور منزلت ہے جن کے تعلقات روابط اچھے لوگوں کے ساتھ۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم جب اپنی پہ آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں ہم مولانا کو نہیں ماننا، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ اہل بیت کو اس طرح مانتا ہے۔ میں ان کو اکثر کہتا ہوں، ایک صاحب نے کسی ایک بزرگ عالم دین کے بارے میں کہا کہ یہ مقصر ہے۔ میں نے کہا چلو آپ اس کو اہل سنت مان لیں، شیعہ نہ مانے اس عالم کو، اس کو سنی مان لیں، یہ کبھی کبھی اہل بیت کی تعریف تو کرتا ہے نا، اس کو یہ مان لیں، لیکن کیا تیرے تعلقات کرسچین سے نہیں ہیں، یہودیوں سے نہیں ہیں، سکھوں سے نہیں ہیں، ہندوؤں سے نہیں ہیں؟ کہا ہے۔ میں نے کہا وہ تو ان سے بدتر ہے، وہ تو خدا کو بعض نہیں مانتے، بعض اہل بیت کے وجود کے بھی قائل نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ لوگ جو یہاں تشریف فرما ہیں، ہر ایک کے ساتھ آپ کے اچھی بات ہے تعلقات رکھنا، جہاں آپ کے اہل سنت کے ساتھ تعلقات ہیں، دیوبند کے ساتھ ہیں، اہل حدیث کے ساتھ ہیں، تو اہل تشیع میں اوپر نیچے ہو جائے تو تعلقات ختم نہیں کرنے چاہیے، ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے، رکھنا چاہیے، فتوے والی چیزیں بھی بند کرنی چاہیے تاکہ آپ کے روابط بڑھیں، تعلقات بڑھیں۔ وہ قومیں مضبوط ہوتی ہیں جن کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، روابط مضبوط ہوتے ہیں، وہ قومیں بالکل ناکام ہو جاتی ہیں، ناکارہ ہو جاتی ہیں جن کے تعلقات اور روابط نہ ہوں۔ ہم خود متحد ہو جائیں۔ یہ گاؤں جس طرح یزدانی صاحب قبلہ نے فرمایا، یہ گاؤں جو ہے شیعت یہاں بہت زیادہ ہے، ہم سارے شیعہ
خود مضبوط ہو جائیں. ایک مدرسہ نہیں، یہاں بڑا حوضہ علمیہ بن سکتا ہے. یہاں خواتین کے لیے ایسا مدرسہ قائم ہو سکتا ہے جہاں کئی ہزار خواتین پڑھیں. آپ مثال قائم کریں کسی کم کو کہ پاکستان کے اندر اس کو اتنا بڑا حوضہ بنائیں خواتین کے لیے، پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا سے یہاں خواتین پڑھنے کے لیے ایک مثالی مدرسہ بنائیں، نہ کہ ٹپیکل مدرسہ ہو جیسے عام مدرسے ہوتے ہیں، بیکار سا چٹائیاں پڑھی ہیں، لوگ آئیں نہ، بچوں کو بھیجیں نہ. بہترین مثالی مدرسہ بنا کے آپ ثابت کریں. یہاں ایک دنیا دار بندے کی میں راستے میں بات کر رہا تھا، مثال اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے وہ یعنی ایک راستہ بنے، آپ کے لیے وہ ہدایت کا سبب بنے. یہاں آپ سب لوگ ان کو جانتے بھی ہیں. آج کل پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے ریاض پیرزادہ، اس کے والد تھے شاہ نواز پیرزادہ. ہم ان کو ملے جا کے بہاول نگر، تو امام بارگاہ میں نے دیکھا، میں حیران ہو گیا. یعنی امام بارگاہ ان کی کوٹھی سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. میں نے کہا میاں صاحب وجہ کیا ہے کہ اتنا اچھا امام بارگاہ آپ نے بنایا؟ کہا کہ میں ایک رات سویا ہی نہیں، ساری رات سوچتا رہا اگر حضرت حجت کا ظہور ہو جائے تو مجھ سے پوچھیں شاہ نواز تیرا گھر اتنا اچھا تھا، میرے دادا حسین کا گھر اتنا خراب تھا، چٹائیاں بھی نہیں تھی، لوگ مٹی پہ بیٹھتے تھے. تو میں نے پھر صبح اٹھ کے طے کیا ہے کہ اپنے گھر سے بہتر گھر سید الشہداء کا بناؤں گا. تو آپ لوگ بھی، ہم سب لوگ طے کریں آج کہ ہم اپنے گھروں سے بہتر گھر امام صادق کا بنائیں گے. امام جعفر صادق کا گھر ہمارے گھروں سے بہتر ہوگا، اور سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کا گھر بنائیں گے. اللہ تعالیٰ کے گھر سے کوئی اور گھر بہتر نہ ہو اس سرزمین پہ، کیونکہ سب سے پہلے ہمیں اللہ کی رضا چاہیے. ہمارے استاد، بلکہ ان سب حضرات کے دادا استاد تھے، بعض کے ڈائریکٹ استاد تھے، سرکار محسن ملت کو فرمایا کرتے تھے قوم میں جب تشریف لاتے تھے کہ بیٹا آپ 3 کام کریں، دنیا آپ کو کافر بھی کہے تو کوئی حرج نہیں. سب سے پہلا کام اللہ سے معاملہ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے. ہم اگر اللہ سے اپنے معاملات ٹھیک کر لیں تو ہمارے بہت سارے کام کیا ہیں حل ہو جائیں گے. دوسرا کام قرآن اور اہل بیت سے محبت نہیں بلکہ ان کی باتوں کو بھی ماننا ہے، عمل کرنا ہے، عامل ہو جائیں. تیسرا کام والدین کا احترام کرنا ہے. 3 کام کریں تو آپ دیندار بھی ہیں، متقی بھی ہیں، صاحب تقویٰ بھی ہیں. ہر وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں ان 3 کاموں کے اندر موجود ہے. ان 3 کاموں کے باہر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو میں زیادہ آپ لوگوں کا وقت نہیں لیتا. میں یزدانی صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ایک دفعہ علماء کی طرف سے. تو 2 بزرگ یہاں تشریف فرمائے، میرے ساتھ تشریف لائے ہیں، حضرت علامہ ضیاء الحسن صاحب، حضرت علامہ سید غلام شبیر نجفی، اور اس علاقہ کے جتنے معزز جعفری صاحب، پروفیسر صاحب اور علماء کرام، ایک ایک نام لوگ لسٹ لمبی ہو جائے گی. اور مختار شاہ صاحب کے میں ان کے ساتھ رہا ہوں، ان کے تقوی کو بھی جانتا ہوں، ان کی بہت ساری ایسی باتیں یہاں آپ کو شیئر بھی کر سکتا ہوں. یہ آپ لوگوں کے لیے نعمت ہے یہ شخص، یعنی ایسے لوگ یزدانی صاحب جیسے لوگ، آپ ان کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اور ان علماء کی اور تمام مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو بھی ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق فرمائے. میں بن رہا ہے، لہذا اولین جو نشست ہے اس اولین نشست میں کم کے قرب و جوار کے لوگ جو ہیں انہیں ہی مہمان بنانا چاہتے کہ آنے والے دنوں میں یہ سہولت بھی ان کے لیے ہے اور تعاون بھی ان کی طرف سے ہوگا. اور قدرے اگر کسی کو اختلاف بھی ہوا تو حوالے سے ہی ہوگا، تو کیوں نہ پہلے وہیں سے جو ہے وہ آغاز کیا جائے. اور جہاں جگہ چودھری ریاض صاحب نے مہیا کی ہے تقریباً 26 لاکھ اراؤنڈ 25 لاکھ کے قریب جو ہے وہ والے بھائی ہوئے جو وصول ہوئی جو ہے وہ ہو گئے. 20 لاکھ روپیہ جو ہے وہ خرچ بھی کر. یہ جو مدارس دینیاں ہیں، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، سجدہ ہے، سجدے کے لیے وقت ہے. یہ جو مدارس دینیاں ہیں یہ بڑے عمومی طور پر غربت کے عالم میں رہتے لوگ مجلسوں میں چندہ عطیہ نیاز دینا فخر سمجھتے ہیں،
मजालिस के लिए दे देते हैं, मातम के लिए दे देते हैं, इमाम बारगाहों के लिए भी दे देते हैं, मगर जामियात और मदारस के लिए ज़रा हाथ तंग मुश्किल उनके लिए पता देना, इनके लिए एहतियात देना जो है वो मुश्किल। मगर मैं समझता हूँ कि ये मदारस दीनिया जो है ये किसी भी मज़हब व मिल्लत के लिए उसकी नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़। माना कि अब हर मुल्क में कुछ अफवाही पाकिस्तान है, कुछ ऐसी एजेंसियाँ होती हैं, वो उस मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करना, मगर जामियात और जामियात से मुज़य्यन तालीम से होने वाली तलबा और तालिबात जो हैं वो नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करना। तशय्युअ को इन नज़रियाती सरहदों की हिफाजत की ज़रूरत हर दौर में बड़ी शिद्दत के साथ रही है, मगर इत्तफ़ाक़न आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं उस ज़माने में जो इस नज़रिया और इन नज़रियाती सरहदों की हिफाजत की ज़रूरत बहुत ज़्यादा। ख़ालिक़ अकबर क़िबला युज़ानी साहब को उम्र की अता फरमाए, इनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। उलमा जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं हमारे लिए बाइस सद इफ्तिख़ार है, उनकी ज़ियारत करना भी और साथ नशिस्त करना भी। ये मनसूबा और ऐसे बहुत सारे मनसूबे ये सिर्फ कम ही इसका मुस्तहिक़ नहीं है, बल्कि कुल्लो जवाब में जहाँ जहाँ ऐसी ज़रूरियात हैं क़िबला उलमा साहब को ख़ालिक़ कायनात को अता फरमाए। दिल नरम इल्म से, इल्म की रोशनी से तलबा और तालिबात को मुज़य्यन और मुरस्से करने के लिए जो है ये ऐसे फरीज़े से निजाम देते रहे। मैं इसी के साथ उलमा की मौजूदगी में बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज़ तरतीब दे सका। इनकी मौजूदगी तभी गुफ्तगू करना मैं समझता हूँ तो इनकी तौहीन मुनासिब है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आकर मैं एक दफ़ा फिर से अल्लामा युज़ानी साहब का जो मुझे भी मेरा नाम उसी तसलसल में लिया जिसमें उलमा का लो ना चाय का बंदोबस्त मोहतरम जनाब ज़ुल्फ़िकार साहब ने हमारे लिए किया है, उनका भी शुक्रगुज़ार। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक मस्जिद के संग बुनियाद और एक मदरसा के सिलसिले में यहाँ पे जमा हैं गुजरात के एक गांव कंग के अंदर, जिसकी संग बुनियाद और तासीस और बानी जिसके अल्लामा मोहम्मद असगर यज़दानी साहब हैं। तमाम मोमिनीन मोमिनात दुनिया के किसी भी हिस्से में बसते हैं तो मदारिस दीनिया और मसाजिद की तासीस और इनकी तामीर के सिलसिले में तमाम मोमिनीन से ये गुजारिश है कि हिस्सा लें बढ़ चढ़ कर और उनकी तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालें। ये वो चीज़ें हैं, जगह हैं जहाँ पे आप जितना ख़र्च करेंगे अल्लाह ताला इसके एवज़ में बहुत कुछ आपको अता करेगा। ख़ुसूसन मस्जिद जो है अल्लाह का घर है, उसको उसकी आबादकारी के लिए उसके लिए आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बमे उलमा और अपने साथियों के आज मौज़ा कंग में मौजूद हूँ। कंग एक ऐसी जगह है जो अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से पहले भी बड़ी मारूफ़ जगह है। यहाँ पर तशय्युअ की तादाद बहुत ज़्यादा है, मगर अब ये सआदत मेरे चंद बरदरान को, जनाब चौधरी जावेद साहब को, चौधरी रियाज साहब को ये हासिल हुई है कि उन्होंने किताए ज़मीन मस्जिद और तालबात की जामिया के लिए जो है वो मुख्तस किया और जनाब अल्लामा मोहम्मद असगर यज़दानी साहब को उसका मसऊल करार दिया गया है। मैं अरसे दराज से उलमा का तारुफ़ कराता रहता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि ये जो इमाम बारगाहें हैं ये मकतब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। ये यहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकतब है,
مگر یہ جو مسجدیں ہیں یہ مقصد امام حسین علیہ السلام ہے، مقصد سے لوگ فیض حاصل کرتے ہیں اور بالآخر جو ہے وہ مقصد کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مسجد اپنی جگہ پہ بے پناہ جو ہے وہ اجر و ثواب والی جگہ ہے، اور مدرسہ جو ہے، جامعہ جو ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ بے پناہ اجر و ثواب والی جگہ ہے۔ وہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے خاص محبوب اولاد اہل بیت میں سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے، یہ ان کی تعلیم ہے اور انہی کا گھر ہے۔ دعا گو ہوں، لمبی گفتگو کے علاوہ دعا گو ہوں خالق اکبر قبلہ محمد اصغر یزدانی صاحب کو ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میری یہ تمام خلوص جو ہے وہ اپنی جانب سے نائب صدر حسینیہ ٹرسٹ جواد حسین جعفری صاحب کی طرف سے، اپنے ادارے حسینیہ ٹرسٹ کی جانب سے ہے کہ خالق اکبر انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، اور تشنگان علم جہاں جہاں ہے ان کی پیاس کے لیے وہ تمام۔ یہاں پر اس وقت ہم کنگ میں تشریف رکھتے ہیں۔ یہاں پر مدرسہ جو علامہ محمد اصغر یزدانی صاحب نے شروع کیا ہے، بہت اچھا اقدام ہے، اور آج اسی مدرسے کے افتتاح کے موقع پر یہاں پر مسجد کا آج افتتاح ہو رہا ہے، اس کے موقع پر آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کے حوالے سے تمام مومنین علماء کا ساتھ دیں تاکہ یہ مدرسہ جو ہے دن بدن ترقی کر سکے، اور الحمدللہ آج اس کی جو مسجد کی سنگ بنیاد ہے اس میں ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں علماء ہیں لاہور سے بھی آئے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں کے علاقے کے مومنین سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ یہ مدرسہ جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرے۔ کسی کو نے بجانے تر ہونا تھا ایک منٹ احمد قبلہ صاحب تھوڑا سامنے آ جاؤ کہ تسی قبلہ صاحب نال بیٹھ جاؤ سارے۔ سارے دوست بیٹھ جو نا قبلہ صاحب اگر تسی تھوڑا ہاتھ رکھ کے کر دو بزرگان بیٹھ جاؤ، ذرا بیٹھ کے نا اٹھا پڑھ لو، بیٹھ جاؤ بہترین مثال چلو ساتھ ساتھ کرنڈی نہیں جی بس۔ اللہم ظفر صاحب سوارے آپ کا پیر تھلے رکھ باو آپ لیبر کا لسا پیر رکھ کے سامنے قدم سامنے دو نا اتنا کیتی دے سارے دے سے دراخ بھائی ہاں جی نہیں آئے سامنے دیکھیں ایک منٹ جی آؤ نا سارا قبلہ صاحب ایک بندے کو اور 14 اٹا پوری 14 نائٹ ہو گئی، ایک اور پوری کروا مولانا صاحب رہ گئے۔ چلو جی علی جی میں صاحب دیکھیں ایک منٹ قبلہ صاحب ماشاء اللہ 2 4 5 6 12 ہوئی ہیں، 2 بندے اگر کوئی این تو رکھ لو قبلہ صاحب اور دو ایک اور انہاں تسی رکھو آگے صاحب تسی ادھر سکھاؤ۔ ٹھیک ہے نا چلو اپنی جلالت کا تیرا ہی گھر ہے، اس کام بنانے چلے ہیں
میرا اللہ جو مومنین مومنات اس میں حصہ جنہوں نے لیا ہے لے رہے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اس مومن نے یہ زمین ہدیہ کی ہے میرا اللہ اس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. میرا مالک ان مومنین کے گھروں میں اپنی برکات رحمت کا نزول فرما. بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما. میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا اس گھر سے اس علاقے کے مومنین مومنات کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا اس طرح باقی جگہوں پہ مساجد بنانے کی مومنین کو توفیق عطا فرما. میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا قبلہ یزدانی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. میرا مالک انہیں طول عمر عطا فرما. میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا یہ مسجد اس علاقے کی سب سے بڑی مسجد قرار پائے. میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا اپنی جلالت کا مدرسہ دینیہ مسجد جو لوگ مومنین مومنات حصہ لے چکے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. باقی مومنین کو توفیق عطا فرما. میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا اس علاقے کے مومنین کے لیے یہ مرکز دینی جو بننے جا رہا ہے اور مسجد میرا مالک مفید ثابت ہو. میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا اپنی جلالت کا ہم سب کو جہاں پہ موجود ہیں جو ہم نے وعدے کیے ہیں ہم سب کو وعدہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما. میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا ہم سب کو بچوں سمیت قرآن حکیم پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا ہمیں دنیا میں زیارت سید الشہداء نصیب فرما. آخرت میں شفاعت سید الشہداء نصیب فرما. میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا علماء مراجع محسن ملت شہید حسینی مفتی جعفر حسین مرحوم امام خمینی استاد علماء سب کے مقام عالی ہیں متعالی فرما. اس علاقہ کے جو علماء دنیا سے چلے گئے ہیں بالاخص حضرت علامہ حافظ محمد سبطین صاحب ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. ان کے مقام عالی ہیں متعالی فرما. مولانا ملک اسلم صاحب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا اس علاقے میں جو علماء خدمات انجام دے رہے ہیں سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت جلالت کا اپنے مقام والا کا جو مؤمنین مؤمنات بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا جو مومنین بے اولاد ہیں جناب رباب کی خالی گود کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا اپنی جلالت کا اپنے مقام والا کا میرا مالک جو مومنین محتاج ہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بچیوں کے سلسلے میں پریشان ہیں میرا اللہ ان کی بچیوں کی اچھی جگہ پہ شادی کروا. جو بچے امتحان دے چکے ہیں امتحان دینا چاہتے ہیں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا اپنی جلالت کا جو طالب علم یزدانی صاحب کے شاگردان جہاں دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں تمام مساجد مراکز امام بارگاہوں میں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جن لوگوں نے اس خطے میں امام بارگاہیں ادارے مراکز مساجد تاسیس کی ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. جو موجود ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بالاخص اس مرکز کو جو بننے جا رہا ہے اس کے بانی اور اسی طرح جو جامعہ حسینیہ ہے ان کے بانیان جعفر صاحبان میرا اللہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کی عزتوں عظمتوں اضافہ فرما. ان کو شرف عطا فرما. یہ صاحب کرامت ہیں کرامت عطا فرما. میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا ہمارے بارے میں آقا امام زمانہ کا ظہور جلد فرما. ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں سے قرار دے. میرا اللہ ہمارے گھروں کو اس قابل بنا امام زمانہ ہمارے گھروں میں آ سکیں. میرا اللہ علماء مراجع جو موجود ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. بالاخص حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا اپنی جلالت کا سوائے اپنی ذات کے ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. جلدی
ऐसा सामने ला रखो ना सारा सामने अगे रखा दो करा दो चुक के वो थे सामने कोल कर हाँ जल्दी कर ले